عریشہ نے آخرکار سفیان کو سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو ڈرامہ سیریل خدا گواہ کی جو آنے والی ایپیسوڈ ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زویا جو حرکت کر کے گئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے سفیان کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کی اتنی ہمت ہوگی کہ گھر آ کر میری مما کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر کے گئی ہے، میں نے صرف اس کو منع ہی کیا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس طرح سے منع کرنے سے کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ لڑکی ایسی ہے تو اس کے ساتھ میں کیسے گزارا کروں گا؟ اور سفیان کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اور یہ پریشانی وہ اپنے بابا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بابا جو ہے اسے اچھا مشورہ ہمیشہ دیتے ہیں۔ لیکن سفیان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا بابا تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کبھی بھی زویا کے ساتھ اس کی شادی ہو، اور اس کے بابا کو ساری حقیقت کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ زیشہ جو ہے وہ سفیان کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور ارسلان اور شیرین نے سب مل کر یہ سارا کا سارا پروگرام خراب کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب سفیان جاتا ہے اپنے بابا کو جا کے بتا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج زویا نے بہت برا کیا بابا، آپ چاہتے تھے کہ میری جلد از جلد اس کے ساتھ شادی ہو جائے، تو میں آپ کی خوشی کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے جو حرکت کی ہے اس سے بابا مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اس سے شادی کروں۔ حالانکہ اس نے جو حرکت کی ہے اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے شادی نہ ہی کروں تو بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کی لڑکی کے ساتھ میرا گزارا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ جو حامد ہے وہ گردن ہلاتا ہے، اور جو سفیان ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بابا بھی اسی بات کا کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم اس سے شادی نہ کرو۔ تو سفیان جو ہے ایک بار پھر سے اپنے بابا سے پوچھنا چاہتا ہے کہ بابا چلو مجھے آپ گردن ہلا کر ہی بتائیں کہ جو میں بات کروں گا اس کا جواب آپ دیتے جائیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ زویا کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں؟ تو وہ گردن نہ میں ہلا دیتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں چاہتا۔ تو سفیان جو ہے کافی حیران ہوتا ہے کہ مما نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے بابا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سفیان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اگر آپ زویا کے ساتھ میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو کیا آپ نے مما کو میری شادی کے لیے مجبور کیا تھا کہ میری جلد سے جلد شادی کر دی جائے؟ تو حامد تب بھی گردن جو ہے نام میں ہلا دیتا ہے، اور سفیان پھر بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد سفیان کہتا ہے کہ بابا کیا میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں، اس سے شادی نہ کروں؟ تو اس کا بابا گردن ہلا دیتا ہے کہ ہاں اس کو چھوڑ دو تم، وہ ہاں میں گردن ہلا دیتا ہے۔ تو سفیان کو کافی زیادہ جو ہے معلومات مل جاتی ہے کہ یہ سب کچھ مما ہی کر رہی ہے۔ اب وہ اپنے بابا کے ساتھ اسی طرح سے بات کرتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی معلومات اس نے لینا ہوتی ہے وہ اسی طرح سے بات کرتا ہے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے۔ تو وہ اپنے بابا سے پوچھتا ہے کہ کیا بابا اس دن جو بات ہو رہی تھی وہ میرے بارے میں ہو رہی تھی؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، گردن ہلا کے بتاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ وہ سب کا نام لیتا ہے اور پھر بات کرتا ہے شیری کی، تو اس کے بارے میں وہ گردن ہلا دیتا ہے۔ تو لیکن آگے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ آگے میں اب کس طرح سے بابا سے بات کروں، کس طرح سے ان سے پوچھوں کہ آخر مسئلہ کیا تھا۔ بہرحال ہاں یہاں پہ حامد جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو بتا ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ اس کی ماں کتنی بڑی چڑیل ہی ہم بول سکتے ہیں، جو اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھتی، ان کی خوشیاں ہی کھا گئی، تو وہ بتا نہیں پا رہا ہوتا۔ اور یہاں پہ زیشہ جو ہے وہ پاس کری سب کچھ سن بھی رہی ہوتی ہے، دیکھ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بتا نہیں رہی ہوتی کیونکہ وہ سفیان کو دکھ ہی نہیں دیکھنا چاہتی۔ لیکن یہاں پہ یہ بات جب جا کے زیشہ جو ہے عریشہ کو بتاتی ہے، تو عریشہ کہتی ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ بھائی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا جائے، کیونکہ ارسلان جو کچھ کر رہا ہے بھائی کے ساتھ اور جو مما کر رہی ہے نا وہ بہت ہی آگے چل کے برا ہونے والا ہے، تو اس بہتر ہے کہ سفیان کو سب حقیقت بتا دی جائے۔ تو اور زیشہ کہتی ہے کہ ابھی نہیں بتانی، ابھی اس بات کو یہیں پہ رہنے دو۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ڈور پہ کوئی آتا ہے، دروازے پہ، اور وہ آ کر ایک فائل دیتا ہے، اور فائل جب زیشہ گھر لے کے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ طلاق کے کاغذات ہیں، اور یہ ایڈوانس میں کاغذات بھیجے گئے ہیں کہ جب جو بچہ ہے اس کی جو عریشہ اس کی ڈلیوری ہو جائے گی تو بچے کے بعد یہ طلاق کے جو کاغذات ہیں اس پہ عریشہ سائن کر سکتی ہے۔ جب عریشہ کو یہ پتہ چلتا ہے تو عریشہ جو ہے وہ تو رونے لگ جاتی ہے، اور زیشہ کو کہتی ہے کہ اپنے بھائی کے کام دیکھو اس نے کیا کیا ہے۔ تو زیشہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاتی ہوں اور ساری معلومات لیتی ہوں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ وہ چلی جاتی ہے رافع کے گھر، یعنی کہ اپنی ماں اور بھائی کے گھر چلی جاتی ہے، اور وہاں پر جا کے کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو رافع کہتا ہے وہ دونوں ہم سے محبت نہیں کرتے، نہ تو ارسلان تم سے محبت کرتا تھا نہ ہی عریشہ مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ دونوں بہت ہی لالچی اور اپنی ماں پہ گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں اب اس سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں، بہت جلد تمہاری بھی جان ارسلان سے چھڑوا دوں گا۔ تو زیشہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ارسلان ٹھیک نہیں، لیکن عریشہ بالکل بدل چکی ہے، وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور طلاق کے کاغذات دیکھ کر تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔
تو رافع جو ہے وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زین کے ساتھ کیا کر رہی تھی، میں نے اتنی بار اس کو زین کے ساتھ دیکھا ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو زین کو کیوں ملتی ہے، کس وجہ سے وہ اس سے ملتی ہے؟ تو جو زیشہ ہوتی ہے وہ کہتی خاموش ہو جاتی ہے، وہ دل دل میں سوچتی ہے کہ اب میں جا کے بھابھی سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر یہ کیا وجہ ہے۔ بہرحال زیشہ اپنے بھائی کو کہتی ہے فی الحال آپ نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا، اور جب تک بھابھی خود یہ کوئی بات ایسی نہیں کرتی جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ واقعی زین سے محبت کرتی ہے، تم سے طلاق لینا چاہتی ہے۔ اس کے بعد زیشہ چلی جاتی ہے، اور زیشہ جب گھر جاتی ہے تو عریشہ سے پوچھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ رافع نے کیا بولا ہے اور کس وجہ سے وہ مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو تائی امی ہے وہ تو ایسا کر سکتی ہے، لیکن تم کیسے ایسا کر سکتی ہو؟ تائی امی تو جھوٹ بول سکتی ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر سکتی ہے، لیکن تم بھی ویسا ہی کرو گی، یہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ تو عریشہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ بھائی نے تمہیں خود زین کے ساتھ دیکھا ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں زین کو نہیں ملی، نہ ہی میری زین کے ساتھ ملاقات ہوئی، نہ ہی بات ہوئی۔ تو یہاں پہ عریشہ کہتی ہے کہ میں نے کب کہا کہ میری ملاقات نہیں ہوئی، مجھ سے تم نے پوچھا ہی نہیں تھا، اور میری اس دن جو ملاقات اس کے ساتھ ہوئی ہے میں یہی پوچھنے گئی تھی کہ تم آخر مجھے کالز کیوں کرتے ہو، کس کے کہنے پہ کرتے ہو؟ تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ موم ہی سب کچھ کروا رہی ہے، میں تو اسے منع کرنے گئی تھی۔ اور جب زیشہ کو یہ پتہ چلتا ہے تو زیشہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ہر کڑی جو ہے وہ جا کر تائی امی سے ہی جوڑتی ہے، جو بھی الٹا کام ہو رہا ہے سب کاموں کے پیچھے تائی امی ہی لگی ہوئی ہے۔ دوسری طرف جو سفیان ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ارسلان نے 10 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے ہیں، اس کی بنا پر بھی وہ ارسلان کو جا کے کہتا ہے کہ تم نے 10 لاکھ روپے بنا پوچھے کیوں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے ہیں؟ تو ارسلان کہتا ہے میری مرضی، یہ میرا بھی بزنس ہے، میرے باپ کا پیسہ ہے، میں جو مرضی کروں۔ تو سفیان اور ارسلان کی یہاں پر بھی فائٹ ہوتی ہے آپس میں، اور جب گھر آتے ہیں تو گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اور یہاں پر شیریں کو پتہ چلتا ہے کہ ارسلان نے ایسا کیا ہے، تو وہ پھر سے سفیان کو کہتی ہے ایک بار کہ اگر اس نے 10 لاکھ روپے لے بھی لیے ہیں تو اس کو ضرورت ہوگی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر بار میں ارسلان کو نہیں کہہ سکتی کچھ بھی، تو اس بار ارسلان کی غلطی نہیں ہے، اسے 10 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے اس لیے اس نے لے لیے۔ سفیان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اگر اس کو چاہیے تھے تو وہ بتاتا یا کسی طریقے سے لیتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ملازم سے کہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے اور بنا بات کے بنا کسی وجہ کے، اس طرح نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسے بزنس چلتے ہیں۔ تو اس کی معاشیری کہتی ہے کہ پتہ ہے مجھے کہ تم اور تمہارا باپ ہی بزنس چلا سکتے ہو اور کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ عریشہ بھی آ جاتی ہے، عریشہ کو اس بات کا غصہ ہوتا ہے کہ رافع اسے طلاق دے رہا ہوتا ہے، اور عریشہ وہاں پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مما بس کر دو، اور بھائی جو ہے وہ تمہارا مکروہ چہرہ نہیں پہچان پایا، لیکن اب میں اس کو بتاؤں گی کہ بابا کی اس حالت کی وجہ بھی تم ہو، اور جو کچھ تم کر رہی ہو تم اور ارسلان، تم سے بڑا کوئی دشمن اس گھر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سفیان کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ تو عریشہ سب کچھ کھول کے رکھ دیتی ہے، وہ بتا دیتی ہے کہ مما کی وجہ سے ہی بابا اس حال میں پہنچے ہیں، اور ارسلان اور زیشہ کی جو شادی ہوئی ہے وہ بھی مما کے کہنے پہ ہوئی ہے، وہ سب کا سب کچھ جو بھی ہوا ہوتا ہے سب کا سب وہ اس کو بتا دیتی ہے۔ جب سفیان یہ سنتا ہے تو سفیان کو جو ہے وہ تو حیران ہی ہو جاتا ہے، وہ اپنی مما کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو یا کوئی ڈائن ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں اب کیا کہوں، تم میری ماں ہو کر اس طرح کی حرکت کر سکتی ہو، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا مما، میں تو آپ پہ بہت بھروسہ کرتا تھا، اور میں نے ارسلان کو ہمیشہ بہت عزت دی، اور میں نے تمہاری ہر ایک بات مانی، جو بھی آپ نے کہا میں نے بات مانی، لیکن تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے بابا کے پاس جاتا ہے اور اپنے بابا سے جا کے کہتا ہے کہ بابا مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ سب کچھ مما نے کیا ہے، اور مجھے بہت دکھ پہنچا ہے کہ مما اس طرح کی نکلی اور مما اس طرح کی حرکتیں کرتی آئی ہیں۔ تو جو حامد ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب حامد جو ہے دیکھتے کیا کرتا ہے، کس طرح سے شیریں کو طلاق ہوتی ہے، اور ارسلان کو کس طرح سے جائیداد سے آگ کرتا ہے، اور زیشہ اور سفیان کی شادی کس طرح سے ہوگی، رافع اور عریشہ کی کس طرح سے دوبارہ صلح ہوگی، یہ آنے والی ایپیسوڈز کے اندر ہی میں پتہ چلے گا۔ تو آنے والی ایپیسوڈز کو مس مت کیجیے گا۔